ایک یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا، یہ ہم تو دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہر مسلمان دنیا دار ہے اور دیندار ہے۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دیندار ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے۔ لیکن شیطان نے کیا چکر چلا ہے؟ دیندار، ان کے اندر تکبر ڈال دیا۔ پردے والی عورت بے پرد کو ایسے دیکھتی ہے جیسے پتہ نہیں آگے کوئی کافر آ گئی، تو پگڑی والا داڑھی والا بغیر داڑھی والے کو ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ لا شعور کی بات کر رہا ہوں، لا شعور میں دیندار ایک تکبر پیدا ہو گیا۔ اور ہم دنیا دار ہیں جی، ہم دنیا دار ہیں، رشوت حلال، بدکاری حلال، جھوٹ حلال، ہر شے حلال، اور جی ہم تو دنیا دار ہیں۔ ارے تجھے کس نے کہا تو دنیا دار؟ تو دیندار پہلے ہے۔ دنیا کون ہے جو دیندار نہیں؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اور کون ہے جو دنیا دار نہیں؟ جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے، ایک چھت کے نیچے رہتا ہے، دنیا دار تو ہے۔ لیکن شیطان نے ایسا چکر ڈالا، ہم تو دنیا دار ہیں، چل شراب بھی حلال، بدکاری بھی حلال، ہر شے حلال ہوگی، اور ہم تو دیندار ہیں، تکبر پیدا ہوگی۔ میرے نبی نے تکبر کی جڑوں کو کاٹا۔ چلو بھئی اس کا حال پوچھیں، کون؟ کسی صحابی کی اولاد نہیں ہے، یہودی کا بیٹا ہے۔ 7 میل بنو قریظہ، 4 میل ہے قبا، اور پھر 3 میل آگے رہتے تھے بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کے کعب بن اشرف کا گھر ابھی بھی وہاں باقیات کھڑی۔ پہنچے تو وہ مر رہا تھا، تو آپ نے دیکھا تو کہا بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا بیٹا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس نے ایسے ابا کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، کم وقت کو پتہ ہے کہ سچے ہیں، نے کہا اطیع ابا القاسم، کمان لے اس کی۔ تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی جان نکل وہیں جان نکل۔ تو میرے نبی ایسے کھڑے تھے نا، یوں ہو گئے، پنجوں پہ ہو گئے، یوں سے یوں ہو گئے، ایسے پنجوں، خوشی سے بچے نہیں پنجوں پہ ناچنے لگتے، تو میرے نبی خوشی سے پنجوں پر ہو گئے، کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے میرے وسیلے سے جہنم سے نجات دی۔ میرے نبی ایک خوبصورت لائف لے کر آئے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے کہ مجھے زندگی کا حسن 7 بر اعظم پھر لو، آفا کہا گردیدہ مہر بتا ورزیدہ بسیار خوباں دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری، ساری دنیا گھومو اللہ کی قسم اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں ملے گا۔ لائف کیسے خوبصورت، آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے، لائف کیسے خوبصورت، زندگی کیسے خوبصورت، وہ صرف در مصطفیٰ سے یہ دولت ملی اور کہیں سے نہیں ملی۔ میرے نبی نے ایسے جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا اور فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشارہ، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے۔ گھر میں کیسے ہونا ہے، دفتر میں کیسے ہونا ہے، باہر کیسے ہونا ہے، جنگ میں کیسے ہونا ہے، امن میں کس طرح ہے، فقر میں کیسے ہے، غنا میں کیسے ہے، امارت میں کیسے ہے، بادشاہی میں کیسے ہے۔ زندگی کے ہر روپ کو اجالا دے دیا، ہر روپ کو اجالا دے دیا۔ یہ میرے بھائی بہنوں سیکھنے کی چیز۔ میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے، شوق تھا۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا، اور جوان بھی ایسا خوبصورت ہو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتا۔ ام معبد الخزائیہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم في عینیہ دعج في صوته سحل في اشفاره وطف في لحيته کثافہ في عنقه سطر ازج اقرن اکحل احور ادعج اشکل ان تکلم علاه البہا وان سکت علاه الوقار۔ کیا خوبصورت میرے نبی کو بیان کر گئی ایک دیہاتی عورت۔ جب اب ہجرت کے سفر میں مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں رکے، وہاں ایک بدو عورت کے خیمے سے کچھ دودھ پیا،
اس کا خامن جب آیا تو اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ آج ایک قافلہ گزرا ہے 3-4 آدمیوں کا، اس میں ایک نوجوان تھا، کیسا تھا کہ یوں سمجھو کہ جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا تھا، کہا میرے سرتاج اپنے خامن، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، کیا حسن و جمال تھا، سر سے لے کر پاؤں تک کھلا ماتھا، بڑا سر، بھویں بڑی خوبصورت کماندار، یہاں بال کوئی نہیں، آنکھیں بڑی حسین، ادعج، اشکل، احور، اہدب، انجل، ابرک۔ میرے نبی کی آنکھوں کو بیان کرنے کے لیے 7 الفاظ لوگوں نے استعمال کیے، اور ان 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ ایسا حسن کائنات میں کسی آنکھ میں نہیں تھا جو میں نے، اور آواز میں جادو تھا، آنکھوں میں کشش تھی، پلکیں بڑی دراز تھیں، گردن بڑی لمبی تھی، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، جسم ڈھلا ہوا تھا جیسے کسی نے گھڑ کے بنایا ہو، نہ پیٹ نکلا ہوا کہ بدصورت ہو، نہ سوکھا سڑا ہوا کہ بے روب ہو،